ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری بہن یہ جا کر کے ملازمت کرے، پیسہ کمائے، مقصد حیات ہی نہیں ہے۔ یہ تو میرے عزیزو ایک مرد کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے اس انداز کی خدمات ہے، لیکن تم جا کر کے کماؤ۔ مرد اس کے برعکس کرنے لگے، بیوی سے کہے تم کماؤ، اپنی بیوی سے کہے تم جہیز لے کر کے آؤ، اپنی میکے سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے یہ چیزیں لے کر کے آؤ۔ تو گویا کہ اسلام کی نظر میں یا قرآن کی نظر میں شوہر کی یا ایک مرد کی جو تعریف پیش کی گئی وہ اس تعریف میں فٹ نہیں ہو رہا ہے، تو گویا کہ مرد ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، گزشتہ 2 جمعے سے آپ حضرات کی خدمت میں فتنہ ارتداد کے حوالے سے لائحہ عمل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو کیسے روکا جائے اور اس پر کیسے قابو پایا جائے۔ بہت سے اس میں اسباب ہیں، تو 2 جمعے تو اسی میں گزر گئے۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مضمون مکمل ہو جائے، اور ہم نے جو اب تک کوشش کی وہ یہ کہ لائن آف ایکشن جسے کہتے ہیں، لائحہ عمل، کس رخ پر ہم چلیں تو ہمارا یہ مسئلہ اللہ کرے حل ہو جائے۔ دیکھیے، اسلام صرف دعاؤں کے سہارے نہ تو چلتا ہے اور نہ دعاؤں کے سہارے چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نام ہے ایک سسٹم کا، نظام حیات کا۔ اس نظام حیات کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی ملتی ہے، اور اگر اس نظام حیات کو ہم نہیں قبول کرتے اور صرف دعاؤں سے مسئلے حل کرانا چاہتے ہیں تو کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک نسل کی پرورش، اس کی تربیت ایک بڑا عظیم کام ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اور اسی لیے کبھی کبھی مردوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو بڑی محنت کرتے ہیں، برسات کو ہم برداشت کرتے ہیں، مئی جون کی گرمی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے، دسمبر جنوری کی سردی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے، روڈ پر ہمیں مارے پھرنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، ٹور کرنا پڑتا ہے، آج دلی ہے، کل بمبئی ہے، پرسوں کلکتہ ہے، ٹرین کا سفر ہے، بس کا سفر ہے۔ اتنی تکلیف اور اتنی صعوبتوں کے بعد تب جا کر کے کہیں کچھ پیسے ہم کما پاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر پاتے ہیں۔ تو مرد کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کام بہت بڑا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں مرد کا یہ کام بہت چھوٹا ہے۔ بڑا ضرور ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کام گھر میں رہ کر کے ایک ماں کا اپنے بچوں کو دین کی راستے پر چلانا اور اس کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے ساتھ یہاں پر ناانصافی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کام بہت آسان ہے، لیکن بچوں کی پرورش یہ کام بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے ایک عورت کو اللہ نے جو فطری طور پر خوبیاں دی ہیں، وہ خوبیوں کے بعد ہی بچوں کی صحیح پرورش ہو پاتی ہے۔ عورت بہت طاقتور ہے، اللہ نے جب اس کو صلاحیت دی ہے، اس قدر طاقتور ایک عورت ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی طاقت کا احساس نہیں ہے۔ آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے یہ باتیں آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان سب سے اچھی زبان کون سی بول سکتا ہے؟ کون سی زبان سب سے اچھی بول سکتا ہے؟ دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، انگریزی ہے، عربی ہے، پرشین ہے، فرینچ ہے، جیپنیز ہے، جرمن ہے، چائنا کی زبان ہے، ہندی ہے، اردو ہے،
تو ایک بچہ سب سے اچھی زبان کون سی بولتا ہے، جس پر اس کو سب سے زیادہ عبور ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے؟ تو اس معاملے کے جو ماہرین انہوں نے لکھا کہ سب سے اچھی زبان بچہ وہی بول پاتا ہے جو وہ اپنی ماں کی گود میں سیکھتا ہے، جس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں یا انگریزی میں مدر ٹنگ کہتے ہیں اس کو۔ اب دیکھیے، جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنی ہی بات لے لوں، میری ماں ایک گھریلو خاتون ہے، اور اس دور میں تو بچیوں کو اسکول کالج بھیجنے کا کوئی نظام بھی نہیں تھا۔ میری والدہ کی جو تعلیم ہے وہ گھریلو تعلیم ہے صرف، اور میں سمجھتا ہوں آپ حضرات کی والداؤں کی بھی یہی صورتحال رہی ہوگی، اللہ ماشاء اللہ۔ 1% لوگ یہاں پر ہوں گے جن کی ماں ڈاکٹر ہوں گی، انجینئر ہوں گی، بہت تعلیم یافتہ ہوں گی، یعنی ہماری عمر کے لوگ۔ باقی جو بچے ہیں اس میں تو خیر یہ ریشیو بڑھا ہے، لیکن آج سے 50 سال 60 سال پہلے عورتوں کو گھر کے اسکول کالج بھیجنے کا نظام نہیں تھا۔ ہاں، جو گھرانے ذرا سے اس معاملے متمول تھے وہ گھر میں ہی بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے تھے۔ تو میں اپنی ماں کو ہی لے لوں، میری ماں تو بہت گھریلو عورت ہیں، نہ اسکول کی شکل دیکھی نہ کالج کی شکل دیکھی، لیکن میں سب سے اچھی زبان جو بول پاتا ہوں، اگرچہ میں نے عربی بھی پڑھی ہے، میں نے باضابطہ انگریزی بھی پڑھی ہے، اس کے کلاسز لیے ہیں، کچھ دن انگریزی پڑھائی بھی ہے، ہندی بھی پڑھی ہے، لیکن میں جو زبان سب سے اچھی بول پاتا ہوں وہ اردو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میں نے اپنے ماں کی گود میں سیکھی ہے۔ اگرچہ میری ماں اتنی قابل نہیں ہے، تو ماں اس قدر طاقتور ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو زبان دے دیتی ہے وہ کوئی دنیا کی یونیورسٹی بھی زبان نہیں دے پاتی ہے۔ خود پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس میں یہ خوبیاں دی ہیں کہ یہ جو چیز بچوں میں ٹرانسفر کر دے گی، دنیا کے بڑے بڑے ادارے نہیں ٹرانسفر کر پائیں گے۔ چنانچہ اسی لیے ابھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ماں کا بچے سے کیا تعلق ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کرے کہ ہم اس اسلامی نظام کی باریکی کو سمجھنے والے بنے۔ ابھی ایک واقعہ یورپ میں کسی ملک میں پیش آیا۔ دیکھیے، ماں سے بچے کو کتنا قلبی تعلق ہوتا ہے۔ پرورش اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ یورپ میں کسی ملک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ماں کا انتقال ہو گیا بچے کو جنم دیتے ہی۔ بہرکیف وہاں کچھ سسٹم ایسا تھا اس ملک میں کہ وہ اسلامی ملک نہیں تھا کہ وہاں باڈی کے پارٹس لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ماں نے یہ ہدایت کر دی کہ اگر میری جان نہیں بچتی ہے تو میرے باڈی کے پارٹس آپ دوسروں کو ڈونیٹ کر دیں۔ جو بھی سسٹم رہا ہو، اس میں اس کے کچھ باڈی کے پارٹس دوسرے پیشنٹس کو ڈونیٹ کیے گئے۔ ماں کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، 1 مہینہ 2 مہینہ، تو بچہ روتا بہت تھا۔ اب اس کو ایک آیا، دوسری دائی، اس کی دادی، اس کی نانی، اس کی خالہ، سب اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بچہ چپ نہیں ہو رہا ہے۔ بالآخر ایک موقع وہ آیا کہ لوگوں نے بہت پریشان ہو کر کے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، تو جس ڈاکٹر نے باڈی پارٹس ماں کے دوسرے کچھ پیشنٹس کو دیے تھے ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر کے بچے کو ان کی گود میں جب دیا تو بچہ چپ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ فطری تعلق ہے بچے کو اپنی ماں سے۔ اسی لیے میں گھر میں اپنے جو ہماری دادی مرحومہ تھیں ان سے بھی پوچھتا تھا، اور اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں کبھی کبھی کہ امی، بچپن میں تو اتنے وسائل نہیں تھے، ہم لوگ جب روتے تھے تو آپ کیسے چپ کراتی تھی؟ آج کل تو بہت ساری چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ تو بتاتی تھی وہ کہ اس وقت عورتیں یہ کرتی تھیں کہ بچے اور بچیاں جب نہیں چپ ہوتے تھے یا وہ صلح کر کے جا نہیں ہے کسی کام پر، تو جاتے جاتے اپنا دوپٹہ اس کے پاس رکھ گئی، اپنا کوئی کپڑا بچے کے پاس رکھ گئی، بچہ سمجھتا ہے میری ماں میرے پاس ہے۔ ایک عجیب و غریب تعلق اللہ نے بچے کو ماں سے دیا ہے۔ یہ تعلق بچے کا باپ سے نہیں، جو بچے کا ماں سے تعلق ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے، اوپر جو سلسلہ جا رہا ہے، اس سلسلے میں جب ہم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آتے تھے، اور ایک بار آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، اور وہاں پر ان کی بہو موجود تھی۔ بہو نے کچھ باتیں کی، بہو پہچان نہیں سکیں کہ یہ میرے شوہر کے والد ہیں۔ تو باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ شاید کچھ اپنے شوہر سے شکایت ہے، تو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو بتانا، ایک بزرگ آئے تھے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ یہ نصیحت کر گئے کہ اپنی دہلیز کو تبدیل کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، کہیں گئے ہوں گے کسی سفر پر، ان کی اہلیہ نے ساری رودات بتلائی، اور جب یہ کہا تو وہ سمجھ گئے کہ والد محترم تھے،
ان کا اشارہ تھا کہ اپنی بیوی کو بدل دو، طلاق دی اور دوسری شادی کی۔ اب میرے عزیزو، میں نے جو اتنی تمہید آپ کے سامنے رکھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے ذمے بڑا کام رکھا ہے شریعت نے، اور وہ کام ہے بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کی پرورش۔ اسی لیے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ آپ دوڑتے ہیں، ہم بھی دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، بچوں کی فیس کہاں سے جمع ہوگی، دوا کا انتظام کہاں سے ہوگا، سب کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کو شریعت نے وہ اہمیت نہیں دی جو ماں کے بظاہر جس کو ہم چھوٹا کام سمجھتے ہیں اس کو اہمیت دی۔ اسی لیے کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ تو کہتے ہیں والدہ کی۔ پھر وہ تشریف لاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کس کی خدمت کروں؟ کہتے ہیں والدہ کی۔ پھر پوچھتے ہیں کس کی خدمت کروں؟ پھر حضور جواب دیتے ہیں والدہ کی۔ پھر پوچھتے ہیں کس کی خدمت کروں؟ تب حضور کہتے ہیں والد کی۔ تو پتہ چلا 75% جو ایک حصہ ملا ہے خدمت کا، وہ ماں کو ملا ہے۔ جب کبھی کبھی میں اپنی ماؤں بہنوں سے گفتگو کرتا ہوں پردے سے، تو میں وہاں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے بچے کو جنم دیا، بڑا کام ہے، آپ نے بچے کی پرورش کی، بڑا کام ہے، لیکن صرف بچے کو جنم دینا اور اس کی صحت کا خیال کرنا شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ جو درجہ آپ کو شریعت میں دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ شریعت کی جو منشا ہے، جو ان کا مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کی اچھی تربیت کریں، اس کی اچھی نشو نما کریں، اس کو دیندار بنائیں۔ ایک عظیم ذمہ داری اللہ رب العزت نے خواتین پر رکھی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و میرے بزرگوں، اس وقت جو ارتداد کے مسائل ہیں، اور میں نے 2 ہفتوں سے جو بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں، آج ایک مزید گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات سے، خدا کے واسطے آپ اس پر فکر کریں، اور مجھے اپنے نوجوان بچوں سے، نوجوان بھائیوں سے، نوجوان دوستوں سے بھی شکایت ہے۔ اب کیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اسلام صرف دعاؤں سے کام بنانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ایک نظام دیتا ہے، ایک سسٹم دیتا ہے۔ چنانچہ اب اتنی گفتگو کے بعد اگر میں کہنا چاہوں وہ یہ کہ ہم اپنے یہاں طے کریں کہ بچوں کا تعلیم کا مقصد کیا ہے، بچیوں کی تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ بچیوں کا مقصد حیات، بہت کھل کر کہہ رہا ہوں، روزی روٹی کمانا نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں، بالکل نہیں۔ بحالت مجبوری اجازت ہے، لیکن نہیں ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری بہن یہ جا کر کے ملازمت کرے، پیسہ کمائے، مقصد حیات ہی نہیں ہے۔ یہ تو میرے عزیزو ایک مرد کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے اس انداز کی خدمات ہے، لیکن تم جا کر کے کماؤ۔ کوئی مجبوری آتی زندگی میں، ٹھیک ہے کمائیں۔ میں نے گزشتہ جمعے کو ایک بات بتلائی تھی، تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ مرد کو قرآن مجید میں عورت پر قوام کہا گیا ہے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے نظام کو چلانے والا، الرجال قوامون علی النساء، یعنی یوں تھوڑی دیر کے لیے خلاصہ سمجھ لیجئے کہ مرد کو گھر کا ایک ذمہ دار یا گھر کی حاکمیت دی گئی ہے، عورت کو اس کے تابع رکھا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے آگے اس کو کلیئر کیا، کیوں رکھا ہے، آگے اس کو کلیئر بھی کیا۔ اس میں جو شریعت نے وجوہات بتائیں، اس میں ایک وجہ یہ بتائی بما انفقوا من اموالہم، ایک وجہ شریعت نے بتائی کہ مرد کی خوبی یہ ہے کہ وہ کماتا ہے، دھماتا ہے، دوڑتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تکان برداشت کرتا ہے، اپنی صحت کو برباد کرتا ہے، بڑی محنت سے پیسہ کما کر کے لاتا ہے، اور گھر میں بیوی آسانی سے اس کی جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کرتی ہے۔ تو مرد کو جو فوقیت حاصل ہے بیوی پر یا گھر کے نظام میں اپنی عورت پر، اس کی بنیادی وجہ یہ بتلائی گئی کہ بھئی تم کماتے دھماتے ہو۔ یہ شوہر کی جو ایک مرد کی شان بتلائی گئی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کوئی مرد اس کے برعکس کرنے لگے، بیوی سے کہے تم کماؤ، اپنی بیوی سے کہے تم جہیز لے کر کے آؤ، اپنے میکے سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے یہ چیزیں لے کر کے آؤ، تو گویا کہ اسلام کی نظر میں یا قرآن کی نظر میں شوہر کی یا ایک مرد کی جو تعریف پیش کی گئی وہ اس تعریف میں فٹ نہیں ہو رہا ہے، تو گویا کہ مرد ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ عورت کا یہ کام نہیں ہے، عورت کے ذمہ بڑا کام ہے، نسلوں کی پرورش کرنا، نسلوں کی تربیت کرنا۔ اور تربیت، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ تربیت کے لیے تن من دھن سب کچھ لگانا پڑتا ہے۔ عورت بچے کے ساتھ کھیلتی بھی ہے، بچہ اپنی ماں کے ساتھ ماں کھانا بنا رہی تو بچہ وہاں پر ہے،
ماں کچھ کام کر رہی تو بچہ وہاں پر ہے، 24 گھنٹے بچے کو ماں دیکھتی ہے، تب جا کر کے بچہ صحیح تعلیم و تربیت اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، بہت صاف کہہ رہا ہوں میں، کہ نسلوں کی تعلیم و تربیت، نسلوں کی پرورش بہت عظیم ذمہ داری، اتنی عظیم ذمہ داری آپ سمجھ لیجیے اس کو، کہ عورت پر باجماعت نماز فرض نہیں کی گئی۔ اس مسئلے کو سمجھیے ذرا سا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو مسجد کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے، عام حالات میں کبھی کوئی ضرورت ہے، ادھر سے کوئی عورت گزر رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کسی گوشے میں نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن عام حالات میں اس کو مسجد جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی تم پر نماز فرض ہی نہیں ہے، تم گھر میں نماز پڑھو، باجماعت نماز فرض نہیں تمہارے لیے، تو مسجد جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں کوئی مسجد میں اصلاحی پروگرام ہے وہاں جاؤ، وہاں تو اپنی تعلیم و تربیت کی چیزیں لو۔ اب یہ باجماعت نماز عورت پر فرض کیوں نہیں کی گئی اس کو سمجھیے۔ خدا نہ خواستہ عورت پر باجماعت نماز فرض کر دی جاتی تو ایک عورت پریشان ہو جاتی، عصر مغرب عشاء، موٹی موٹی مثال دے رہا ہوں۔ ایک بچے کی پرورش کے لیے ماں کو آزاد کیا گیا کہ نہیں تم سارا وقت بچے کی تعلیم و تربیت پر دو۔ بچہ ہے اچانک پیشاب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ پیسے والے ہیں، حگیز کا انتظام آپ کر لیں گے، لیکن دیہاتوں میں یا شہروں میں جو غریب گھرانے وہ حگیز کا انتظام تو نہیں کر پائیں گے بیچارے۔ مہینے میں 5,000 روپے ایک تنخواہ ہے، اب ہمارے یہاں مؤذنوں کی اماموں کی جو تنخواہ ہے 5,000 8,000، تو معلوم ہے 100 روپے کی آپ حگیز بندھوائیں گے تو امام صاحب کی تنخواہ تو خالی بچے کی حگیز میں چلی جائے گی، وہ کہاں سے لائیں گے بھائی؟ تو پتہ چلا غریب آدمی تو حگیز نہیں باندھ سکتا نا، تو وہ بیچارے ایسے ہی اپنی کچھ وہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے قطرن بن جاتے ہیں، اس کو غریب لوگ بیچارے سلسلہ کر بچوں کو پہناتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ماں بیچاری تیار ہوئی تھی کہ جائے نماز پڑھنے، پیشاب نکل گیا بچے کا، کپڑا خراب ہو گیا، پھر ماں کھانا بنانے بیٹھی عصر میں، ابھی اس نے تیل ڈالا تھا، پیاز ڈالا تھا، مغرب کی اذان ہو گئی، اب آدھا کچا کھانا چھوڑ کے مغرب کی نماز پڑھنے آئی، تو نہ کھانا بن پائے گا، نہ گھر کا نظام چل پائے گا، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہو پائے گی۔ بالکل فارغ رکھا ہے ایک عورت کو کہ تم یکسوئی سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرو، یہاں تک کہ تم نمازیں گھر پر پڑھ لو، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی نہ جاؤ، نماز تم پر فرض ہے، لیکن گھر میں رہ کر کے پڑھو، پوری توجہ، پورا وقت، پوری خدمت بچوں کی کرو، تب جا کر کے بچے جب بڑے ہوں گے تو فرشتے بنیں گے، انسان بنیں گے، نیک بنیں گے، دیندار بنیں گے۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے یہاں مائیں تو ملازمت میں ہیں، نوکری میں ہیں، چاکری میں ہیں، وہ بچوں کی تربیت کس وقت کریں؟ اس لیے میرے عزیز و میرے بزرگوں، یہ جو مسئلہ اس وقت ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہماری جو بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس میں جو گھر کا اسلامی نظام ہے وہ نظام ہمارے گھروں میں باقی نہیں رہ گیا ہے۔ پھر دنیا میں کیا قومیں کر رہے ہیں ہم سے، اس سے کیا مطلب؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ الگ ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم دنیا کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ یورپ سے جو چیز آئی ہے، جو کلچر آیا آنکھ بند کر کے قبول کر لینا ہے، بالکل نہیں۔ ہمیں تو اپنے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، پھر آگے چلنا ہے۔ چنانچہ میں اپنے نوجوان دوستوں سے اور جن بچوں کے بھی شادیاں نہیں ان سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں، اور جو لوگ اپنی بہو لانا چاہتے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں دیندار رہیں، آپ کی نسلیں ایمان پر باقی رہیں، وہ شرابی ہو جائیں، قاتل ہو جائیں، ڈاکو ہو جائیں، رشوت خور ہو جائیں، سود خور ہو جائیں، زانی ہو جائیں، لیکن اپنی ایمان سے کوئی سمجھوتا نہ کریں، تو اسلامی نظام کو اختیار کریے۔ اسلام بہت دور سے چلتا ہے، اسلام خالی آرڈر نہیں دیتا نظام۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا شادی کرنی ہے تو کیسے کرو گے؟ اس کے لیے اسلام وہاں سے چل رہا ہے۔ ابھی بیٹا بعد میں پیدا ہوگا، اولاد بعد میں آئے گی، تعلیم و تربیت کا انتظام بعد میں ہوگا، اسلام بہت پیچھے سے چل رہا ہے۔ اپنی شادی کرنی ہے، بیٹے کی کرنی ہے تو کیسے کرو گے؟ یہاں تک بتلایا، کیا کیا دیکھو گے؟ اسلام نے بتلایا کچھ لوگ حسن دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کے حریص ہوتے ہیں، جاگیریں دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو دین دیکھتے ہیں، اور عقل مند وہ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو دین دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں۔ اب میں نے اس موقع پر جب بچیوں سے گفتگو کی تو پتہ چلا ان کی مجبوری ہے۔ لڑکے کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجھے تو لڑکی یونیورسٹی کی چاہیے، مجھے لڑکے کالج کی چاہیے، مجھے لڑکی تو بہت MBA چاہیے، M.Com چاہیے۔ بھئی کیا کرو گے اس کا؟ کام تو اس کو گھر ہی کا کرنا ہے، لڑکی ڈاکٹر ہو، چاہے لڑکی گورنر ہو جائے، چاہے لڑکی پردھان منتری ہو جائے، لیکن بچوں کی ولادت، بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو فطری نظام اسے ہی سنبھالنا ہے،
دوسرے کو نہیں لا سکتی وہ. تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے، نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، خدا کے واسطے ایک کام کریں. آپ یہ تقاضے کریں کہ ہم ایسی بچیوں سے شادیاں کریں گے جو خالص دیندار ہوں، جنہوں نے ٹھیک ہے تعلیم حاصل کریں ضرور، لیکن اتنی تعلیم حاصل کریں کہ جس کے سلسلے میں ان کا کریکٹر، کردار مشکوک نہ ہو گیا ہو، اور دیندار بچیاں ہوں، پردے والی ہوں، باشرہ ہوں. ہمیں ایسی بچیوں کی تلاش ہے. اگر بچوں کی طرف سے ایسی فرمائشیں آنے لگیں گی، تقاضے آنے لگیں گے، تو یہی ماں باپ جو اپنی بچیوں کو کالجز اور یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، یہ اپنی بچیوں کو مدرسے بھیجنے لگیں گے. ان کو پتا چلے گا کہ صاحب یہاں سے ہماری بچیوں کو اچھے رشتے مل جائیں گے. ابھی کالج کیوں بھیج رہے ہیں؟ اچھے رشتے کے لیے. اور پتا چلا کہ وہاں سے اچھے رشتے نہیں مل رہے، مدرسوں میں، دینی اداروں میں بھیجنے سے ہماری بچیوں کے اچھے رشتے ملیں گے، تو ان کا مزاج بدل جائے گا، بچیوں کو ادھر بھیجنے لگیں گے. اب اس طریقے سے ہمارے گھروں میں جو بچیاں آنے لگیں گی، وہ بچی نہیں ہے، وہ ایک نسل کی پرورش کے لیے ایک مرکز ہے. آگے نسل کیسے چلنی ہے، اسی کا سب کچھ چلے گا. اور اتنی طاقتور ہوتی ہے عورت، اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں بہت ٹھہر کر کے باتیں کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اتفاق یہ اللہ کی مرضی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں تھی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیویاں کافر تھیں، ایمان نہیں لائیں. اب پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، لیکن بیٹا بھی ماں کی طرف چلا گیا. کہہ رہے بیٹے آ جاؤ، یہ طوفان آ رہا ہے، آج کوئی بچانے والا نہیں. لا عاصم اليوم من امر اللہ. کہا نہیں، سآوی الی جبل. آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا اس طوفان سے. کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، عظیم پیغمبر وقت کا. لیکن ایک طرف باپ ہے، ایک طرف ماں ہے. بیٹا کدھر گیا؟ ماں کے رخ پر گیا. اتنی طاقتور ہوتی عورت، اتنی طاقتور ہوتی ماں، جدھر چاہے گی ادھر لے جائے گی. یہودیوں کے یہاں پرانے دور میں نظام تھا کہ آپ کے یہاں سے وہ ماں بیٹی، اگر ان کا نظام ایسا ہوتا تھا کہ ان کی گھر کی عورت کسی دوسرے مذہب سے شادی کرنا چاہے، اجازت تھی، جاؤ شادی کر لو. یہودی لڑکی اگر کسی مسلمان سے، کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہے، شادی کی اجازت تھی. لیکن ان کے لڑکوں کو اجازت نہیں تھی کہ تم کسی مسلمان لڑکی شادی کرو. پرانے دور میں وہ جانتے تھے کہ اگر میرے بیٹے نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لی تو لڑکی تو مسلمان ہوگی، ہو سکتا ہو میری اگلی نسل مسلمان بن جائے، وہ یہودیت پر باقی نہ رہے. اور اس کے زندہ مثال وہ کیا نام آپ کا، یہ انگلینڈ کا جو اس سے پہلے وزیر اعظم رہا ہے، نام اس کا بھول گیا ہوں، اس کے دادا وغیرہ ٹرکی کے رہنے والے مسلمان تھے، اور اس کے ایک دادا تو حافظ قرآن تھے. لیکن ایک عورت گھر میں آئی تو عورت جدھر چاہے گی ادھر بچے کو لے جائے گی. براک اوباما کا نام سنا آپ نے؟ اس کی ماں عیسائی تھی، اس کے دادا مسلمان تھے، لیکن ماں نے بچے کو عیسائی بنا دیا. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اسلام نے نظام دیا ہے. قرآن میں کہا کہ دیکھو میری بیٹیوں، حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کو خطاب کر کے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بے ضرورت بازاروں کی زینت مت بنو زمانے جاہلیت کی طرح. گھر میں رہ کر کے تم پر ایک بڑی عظیم ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، اور اس عظیم ذمہ داری کی وجہ سے شوہر کے مقابلے میں تمہاری خدمات اللہ نے زیادہ بڑھائی ہیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ سارے جو دینی کام ہے، گھروں میں نمازوں کو قائم کراؤ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بناؤ، حضور پاک علیہ السلام کی پوری اطاعت کا گھر میں ماحول بناؤ. یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے عورت پر رکھی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں سارے کام کرنے ہیں. لیکن میں اس وقت انتہائی خود غرضی والی بات کہہ رہا ہوں، خود غرضی والی بات، کہ ایک انسان، قرآن مجید وہیں سے چلتا ہے، پہلے میاں اپنی فکر کرو، دنیا کی فکر بعد میں، پہلے اپنی دیکھ، اپنے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھو، پھر اس کے بعد سماج کو دیکھو. بہتر ہے، افضل ہے کہ ساری دنیا کی فکر کی جائے، ساری دنیا کو دیکھا جائے. لیکن دینی اعتبار سے اگر مسائل آ رہے ہیں تو اگر ساری دنیا کی فکر نہیں کر سکتے تو خاندان کی کرو، اور خاندان کی نہیں کر سکتے تو میاں اپنے گھر کی ضرور کرو، تم پر فرض ہے یہ. اس لیے میں خود غرضی والی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیز و میرے بزرگوں، جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل ایمان پر باقی رہے تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے گا، آپ ایسی بچیوں کو اپنے گھر
لے کر کے آئیے، ان میں ہزار عیب ہوں لیکن اگر ایک خوبی ہو کہ وہ دیندار ہو تو انشاءاللہ العزیز امید رکھیے کہ ان کی گود میں جو نسلیں پرورش پائیں گے انشاءاللہ وہ دین پر باقی رہیں گی۔ بارہا ایسے واقعات سننے کو ملے، گجرات کے علاقوں میں سننے کو ملے، دنیا کے دوسرے علاقوں میں سننے کو ملے کہ لوگ غربت سے پریشان ہیں اور کچھ لوگ ان سے کچھ غیر شرعی نعرے لگانے کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نعرہ زبان سے ادا کر دو تمہاری مدد کریں گے۔ چھوٹا سا بچہ کچھ نہیں جانتا ہے لیکن ماں نے اس کو سکھلا دیا تھا کہ نہیں بیٹا اسلام پر باقی رہنا ہے۔ وہ کہتا نہیں بھوک سے مر جائیں گے ہم لیکن یہ غیر اسلامی نعرہ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے جو 2 ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو مہاراشٹر میں مجھ سے بزرگ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ہم نے کالج کی شکلیں نہیں دیکھی تھی لیکن ہم نے اپنی نسلوں کو کفر شرک سے بچایا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خالی رونا رو رہے ہیں بیٹھ کر کے کہ فلاں بھائی فلاں تو سازش کریں گے ہی کریں گے، آپ نے اس سازش سے اپنی نسل کو بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی؟ اس لیے میرے عزیزوں ایک کام اور اگر ہم کر لیں کہ اپنے گھر میں جو بچیاں پرورش پا رہی ان کو دینی تربیت دے کر ان کو ایک اسلامی ماں بنا دیں، اور جب بہو کا لانے کا ارادہ ہو تو کوشش کریں کہ ایسی بچیوں کو گھر لے کر کے آئیں جو اسلامی ماں کا ایک اچھا روپ ہو اور اسلامی ماں کی خدمات انجام دے سکتی ہو، تو انشاءاللہ العزیز ان بچیوں کی نسل میں ان گود میں جو نسلیں پرورش پائیں گے اللہ نے چاہا ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ اسلامی نظام ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتے، اس لیے اسلامی نظام کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔